اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ہے جہیز کی شرعی حیثیت۔ جہیز کیا ہے؟ جہیز وہ ساز و سامان ہے جو لڑکی کو نکاح کے بعد اس کے والدین کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بیشتر رسومات ہندو معاشرے سے لی گئی ہیں، کیونکہ برِ صغیر میں مسلمانوں کی فتوحات اور آمد سے پہلے ہندوؤں کا راج تھا، جو ان گنت خداؤں کے پجاری تھے اور بہت سی رسومات میں جکڑے ہوئے تھے۔ انہی رسومات میں سے ایک رسم جہیز کی تھی۔ چونکہ لڑکی کو اپنی جائیداد میں سے حصہ نہیں دیتے تھے، اس لیے شادی کے وقت جو میسر ہوتا وہ جہیز کے نام پر لڑکی کے حوالے کر دیتے۔ ہندوؤں کی دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی آہستہ آہستہ اس رسم کو اپنا لیا اور اب جہیز شادی کا لازمی جز بن گیا ہے، خاص طور پر غریب والدین اور متوسط طبقے کے لیے مستقل سرد درد۔ اس وجہ سے دین کے آسان احکامات میں اتنی تنگی پیدا ہو گئی ہے کہ اس سے چھٹکارا پانا ناممکن تو نہیں لیکن مشکل ضرور ہو گیا ہے۔ اسلام میں عورت کے لیے جائیداد میں حصہ اور نکاح کے بعد مہر کا حکم ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 4 ہے اور اس کا ترجمہ ہے، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو، ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ چھوڑ دیں تو اسے ذوق و شوق سے کھا لو۔ اس کا تھوڑا سا تفصیل کر لیتے ہیں کہ مہر جو ہے وہ مہر نکاح کا لازمی حصہ ہے۔ اسے ادا کیے بغیر نکاح نہیں ہوتا اور آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اسے دیتا ہے۔ مہر دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی نکاح میں سنجیدہ، صادق اور باوفا ہے اور اپنی بیوی کی ساری ذمہ داری اٹھانے کا عہد کرتا ہے۔ اور مہر وہ تحفہ ہے جس کے بدلے میں کچھ نہیں ہوتا اور اس کی واپسی نہیں۔ اگر عورت اپنی خوشی سے مہر کی رقم میں سے کچھ واپس دے یا اس رقم سے تحفہ لے کر شوہر کو دے دے تو وہ جائز اور حلال ہے۔ عموماً تحفہ واپس کرنا ایک غیر اخلاقی حرکت سمجھا جاتا ہے، لیکن مہر کی رقم اپنی خوشی سے آپ واپس کر سکتے ہیں۔ اور اس بات سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ کسی دوسرے کی چیز ہم بغیر اجازت کے نہیں لے سکتے، چاہے وہ کتاب ہی کیوں نہ ہو۔ اور بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر اس کا مال خرچ نہیں کر سکتی اور شوہر بیوی کے بغیر کی اجازت کے بغیر اس کا مال خرچ نہیں کر سکتا۔ حدیث فتاوی ہے، اس نکاح میں سب سے زیادہ برکت ہوتی ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو۔ قرآن مجید بھی اسراف اور فضول خرچی سے منع فرماتا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 ہے، اس کا ترجمہ ہے، اے بنی آدم، ہر نماز کے وقت اپنے تئیں مزین کیا کرو۔ اپنے تئیں مزین کرنے کا مطلب ہے کہ نماز کا لباس پہن لیا کرو اور کھاؤ اور پیو اور بیجا نہ اڑاؤ، کہ اللہ بیجا اڑانے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ اب جائیداد میں جو عورت کا حصہ ہے اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ اسلام سے قبل دنیا کے مختلف تہذیبوں اور معاشروں کا جائزہ لیں تو عورت کی حیثیت کو پہچاننے کی کوشش کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ عورت بہت مظلوم، معاشرتی اور سماجی عزت و احترام سے محروم تھی۔ اسے تمام برائیوں کا سبب اور قابل نفرت تصور کیا جاتا تھا۔ در حقیقت عورت کی عظمت، احترام اور اس کی صحیح حیثیت کا واضح تصور اسلام کے علاوہ اور کہیں نظر نہیں آتا۔ دور جہالت میں عربوں کا نظام میں وراثت یہ تھا کہ ان کی وراثت میں چھوٹے بچوں اور عورتوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا اور سب سے بڑے بیٹے کو وراثت ملتی تھی، اس کے ہوتے ہوئے اور کوئی نہیں لے سکتا تھا۔ اب وراثت میں حصہ کے لیے سورہ نساء کی آیت نمبر 11 کا ترجمہ پڑھ دیتی ہوں۔ اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو ارشاد فرماتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے۔ اس آیت کا تھوڑی سی تفصیل بتانا چاہوں گی کہ زیادہ تر لوگ کا سوال یہ ہوتا ہے کہ مرد کو کیوں زیادہ حصہ دیا گیا عورت کی نسبت۔ تو مرد چونکہ اپنے گھر کا حاکم ہوتا ہے اور اپنے خاندان کے خرچوں کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے، اس لیے اس کا حصہ زیادہ رکھا گیا ہے، اور اگر لڑکی وارث ہے تو اس پر کسی دوسرے فرد کے خرچے کی ذمہ داری بھی نہیں ہے اور نہ ہی مہر دینا ہوتا ہے۔ اب دولت کی تقسیم کی مثال ہمارے معاشرے میں وہ کردار ادا کرتی ہے جس طرح جسم کے اندر خون ہوتا ہے۔ اگر جسم کے ایک حصے میں خون جمع ہو جائے تو جسم کا نظام بگڑ جاتا ہے اور اس سے موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ اس طرح دولت ایک جگہ پڑی رہے اور ضرورت مند تک نہ پہنچے تو معاشرے میں خوشگواری اور خوشحالی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حق پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔